مجھے اس چیز کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. یہ چیزیں پھیلاتے ہوئے، نشر کرتے ہوئے، لیک کرتے ہوئے، یہ باتیں محفل میں کرتے ہوئے اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر یہ بات اعلانیہ فرمائی تھی منافقین کے متعلق، یا من آمن بلسانہ، اے وہ لوگوں جو اپنی صرف زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی ایمان ان کے دل میں نہیں پہنچا. لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دو، ان کی یہ جو عورات ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، گھریلو معاملات ہیں، راز ہیں، ان کی ٹومیں نہ لگ جاؤ. کیوں؟ یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص کسی مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتوں پہ، رازوں پہ پیچھے لگنا شروع کرتا ہے، اللہ پھر اس کے عورات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ پھر اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جس شخص کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے یفضحہ یا یفضح اللہ ولو فی جوف رحلہ، وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر، چار دیواروں کے اندر، چھت کے نیچے بھی بیٹھا ہو، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ چیز تو ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو لنک شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وائرل ویڈیوز کے متعلق بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو لیک ویڈیوز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. ان کی چیزیں بھی بعض اوقات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. کوئی بچہ گھر کا واٹس ایپ پر کوئی تصویر شیئر کر دیتا ہے، فیس بک پر کوئی چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے، گھریلو کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے، اللہ رسوا کر دیتا ہے. اور دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں انسان رسوا ہو جاتا ہے. اپنے اوپر پہلے رکھ کر سوچو، پہلا ادب ہے.